بے نقاب قسط نمبر 8 بائے اردو داستان۔ اجیت معاملے کو اسی طرح دیکھ رہا تھا جس انداز سے دیکھتے ہوئے مراجی دیسائی نے کہا تھا کہ ایک مسلمان امیدوار کی موجودگی میں وہاں کے 12-13% مسلمان کبھی کسی دوسرے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اپنے ووٹ بینک پر ڈاکہ پڑتے دیکھ کر میرا مخالف بوکھلا جائے گا، اور ایسے بوکھلاہٹ کی شکار حدوں پر نشانہ لگانا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو جیت، میں نے اپنے حواسوں میں واپس آتے ہوئے کہا۔ میرار جی کا بھی یہی اندازہ تھا۔ میں نے ڈیسائی صاحب کی فکریں دہراتے ہوئے کہا، کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اپنے اندازوں کی اتنے بڑے سیاست انداز سے مطابقت پیدا ہو جانے پر خوشی سے پھولا نہیں سماتا، لیکن اجیت ایک مختلف شخص تھا۔ ڈیسائی صاحب بلا شبہ ایک مہان سیاست دان ہے، لیکن اس حلقے کے معاملات میں ان سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہیں۔ بات صرف مسلم ووٹوں کی نہیں بلکہ یہاں پر مسلمانوں کے ریشو کی بھی ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جاگیرداری کے خاتمے سے قبل یہاں کے مسلمان گھرانوں کا اپنی زمینداریوں کی وجہ سے عام افراد پر بہت اثر تھا، خصوصاً یہاں کے شیڈول کاسٹ ووٹوں پر وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے تھے۔ اب اس بات کا اندازہ اس طرح لگائے کہ 1946 کے چناؤ میں جب پورے بھارت میں کانگریس اور مسلم لیگ کے دیو ٹکرا رہے تھے، یہاں کے مسلمانوں نے ایک جانب مسلم سیٹ پر مسلم لیگ کے امیدوار کو جتوایا اور دوسری جانب آپ کے مقابل کے چچا کی کانگریس کے خلاف جیتنے میں مدد کی۔ گویا ان کی کامیابی دو طرفہ تھی۔ اجی جو کچھ کہہ رہا تھا میں ان حقائق سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ انہیں اس طرح بیان کر رہا تھا جیسے کہ میٹرک کا طالب علم 4 کا پہاڑا سنا رہا ہو۔ مسلمانوں کی اس کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ شجاع زیدی کے بڑے بھائی حسین زیدی کا تھا۔ اجیت نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے کہا، وہ ایک ایسے شخص تھے جن کی نہ صرف ہندو اور مسلم یکساں طور پر عزت کرتے تھے بلکہ وہ سیاسی میدان میں بھی بہت چابک دست تھے، اتنے زیادہ کہ کھل کر کبھی انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت نہیں کی، لیکن اندرون خانہ اس حلقے میں مسلم لیگ انہی کی حکمت عملی پر عمل کرتی تھی، جبکہ وہ خود راجہ صاحب کے اتنے قریب تھے کہ راجہ صاحب کوئی بھی کام یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کی شادی بھی ان کے مشوروں کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اجیت نے جس طرح ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا تھا اس سے میں یہ سمجھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے میں نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، لیکن اجیت کے اگلے فقرے نے میرے ان خیالات کی تردید کر دی۔ اگر بھگوان انہیں شجاع جیسا بھائی نہ دیتا تو شاید وہ آج اس علاقے کے سب سے موتبر آدمی ہوتے، لیکن اس شخص نے انہیں اس قابل نہیں رکھا کہ وہ گھر سے باہر نکل سکے۔ شجاع زیدی کے بارے میں اتنا بڑا انکشاف مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیوں زیدی صاحب نے کیا کر دیا؟ یہ یقیناً میرے لہجے کی حیرت ہی ہوگی جس نے کار میں موجود افراد کو چونکا دیا تھا۔ آپ انہیں کب سے جانتے ہیں؟ یہ سوال میرے برابر بیٹھے رام پرکاش نے کیا تھا۔ بس اسی روز سے جب اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ اس حلقے سے جنتا پارٹی نے مجھے انتخابات کے لیے نامزد کیا ہے، میں نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے کہا، اور آپ نے بغیر کسی تحقیق کے انہیں اپنے الیکشن کا انچارج بنا کر یہاں بھیج دیا۔ رام پرکاش کا یہ فکرہ میرے سر پر سے گزرتا چلا گیا۔ کون انچارج؟ کیسا انچارج؟ میں نے کسی کو انچارج وغیرہ نہیں بنایا، میں نے اپنے طور پر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر میں ہوتا کون انچارج بنانے والا؟ میں نے نیتاؤں والا انداز اختیار کیا۔ جنتا پارٹی کی مقامی تنظیم اس طرح کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ میں نے اپنے سر سے بلا ٹالی۔ میں نے دیکھا کہ میرے اس فکر نے رام پرکاش کے چہرے پر بشاشت بکھیر دی، کیونکہ ایک طرح سے اب تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں آ رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں سکندر صاحب، اجیت نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، آپ کا یہ انداز فکر اس لیے غلط ہے کہ مقامی طور پر جنتا پارٹی کی کوئی تنظیم ہے ہی نہیں۔ وہ شخص بار بار یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا کہ وہ اپنے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات بگاڑنے کا ماہر ہے۔ اجیت تم زیادتی کر رہے ہو، رام پرکاش نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ سوری پرکاش جی، آپ جسے تنظیم کہتے ہیں وہ تنظیم نہیں ہے، اجیت نے رام پرکاش کی بات اچکتے ہوئے کہا۔ میں اس تنظیم کی بات کر رہا ہوں جو کارکنوں کی سطح پر ہوتی ہے، لیکن جنتا پارٹی میں ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اجیت نے بھرپور بار کیا تھا۔ رام پرکاش کا چہرہ غصے اور خجالت سے تمتما اٹھا۔ میں نے معاملے کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے دخل دینا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے اچانک ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ فوری طور پر اس کا سدجواب نہیں کیا گیا تو معاملہ بڑھ جائے گا۔ میرے خیال سے کوئی اور بات کرنے سے فی الحال ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ میں جس میٹنگ میں جا رہا ہوں وہاں بات کس ڈھب سے کی جائے، اپنے ہی بھائی بندوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ یہ میں اجیت اور رام پرکاش سے بہتر سمجھتا تھا، لیکن فوری طور پر آپس کے اختلافات سے توجہ ہٹانے کے لیے مجھے یہی بہانہ نظر آیا۔ کیا یہ کیسٹ سننے کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟
رام پرکاش سے پہلے اجیت بول پڑا۔ اس کے بعد کسی حد تک بھی صحیح تھی جو کچھ اس کیسٹ میں موجود تھا۔ اس کے بعد کہنے سننے کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ آپ تو صرف اتنا کریں کہ سب کی موجودگی میں ایک کیسٹ بجا دیں۔ رام پرکاش نے بھی اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اس کے باب سے ہوشیار رہیے گا۔ اجیت نے قدیر خان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ پکے کانگریسی ہیں اور چھوٹے راجہ صاحب انہیں اپنا متر کہتے ہیں۔ رام پرکاش نے مکھی پر مکھی بٹھائی۔ کانگریسیوں نے بری بات نہیں ہے، وہ پکے سازشی ہیں۔ بیٹے کی موجودگی میں باپ کی برائی ہو رہی تھی، لیکن قدیر اس کے باوجود کچھ بھی نہیں بولا، بلکہ خاموشی سے ڈرائیونگ بھی کرتا رہا۔ کم از کم ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے بیٹے کے سامنے تو ہمیں ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ بالآخر مجھے ہی اجیت کی زبان کو لگام دینے کے لیے بولنا پڑا، ورنہ میری سمجھ میں اس کا جو ٹائپ آیا تھا اس کے مطابق تو وہ مزید کچھ بولنے والا تھا۔ کس حد تک یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ قدیر نے میری رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اور اگر اجیت یہ بھی نہ بتاتا تب بھی میں آپ سے یہی کہتا کہ وہاں آپ میرے والد سے ہوشیار رہیے گا۔ جب ایک بیٹا ہی اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کا اظہار خیال کرے تو پھر کوئی کیا کر سکتا تھا؟ یہی سوچ کر میں خاموش ہو رہا۔ میرے والد کا شمار آپ ان لوگوں میں کر سکتے ہیں جو آخر تک اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ بھی ہوں اس کے ساتھ آخر تک نبھاتے ہیں۔ قدیر نے دبے لفظوں میں اپنے باپ کی عادت بتانی چاہی، لیکن منہ پھٹ اجیت بھی درمیان میں بول پڑا، اور انہیں توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں آپ کی ذات میں زیادہ مفاد نظر آئے۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ ضرور سے زیادہ ہی تلخ تھا۔ عجب بات یہ تھی کہ اجیت کو پسند کرنے اور اب تک اس کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے کے باوجود میں اس کے بارے میں اس کے نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ میں اس بات سے بھی ناواقف تھا کہ اس کے یوں حد سے بڑے ہوئے جارحانہ انداز کو بھی لوگ کیوں برداشت کر لیتے تھے۔ باقی تمام مسائل اپنی جگہ اجیت، لیکن یہ مذہب کا معاملہ ہے اور میرے والد میں جہاں بے شمار خامیاں ہیں وہاں یہ بات بھی ہے کہ وہ مذہب کے معاملے میں۔ قدیر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اجیت نے درمیان میں اس کا فقرہ اچک لیا جیسے اسے ڈاکٹر عبد القادر کی تعریف پسند نہیں آئی ہو۔ یہ تمہارا کہنا ہے، جبکہ میں سوچ رہا ہوں کہ بہت ممکن ہے یہ حکمت عملی بھی انہی کی بنائی ہوئی ہو۔ اجیت کو شاید خود بھی اپنی بات کا یقین نہیں تھا، لیکن محض مخالفت کے جوش میں وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور مجھے ایک بار پھر فضا گھمبیر ہوتی نظر آنے لگی۔ جو کچھ بھی ہے ابھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا، میں نے معاملے کو نمٹانے والے انداز میں کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بقیہ راستہ خاموشی سے طے کرنا چاہیے تاکہ سکندر صاحب اپنی حکمت عملی ذہن میں واضح کر سکے، کیونکہ اس پر الیکشن مہم کی بنیاد رکھی جانی ہے۔ سیاست کے پرانے کھلاڑی رام پرکاش نے میرا نقطہ نظر سمجھاتے ہوئے رائے دی، اور اگلی نشست پر بیٹھے دونوں افراد خاموش ہو کر اس کی تائید کر دی۔ میرے ذہن میں کوئی حکمت عملی تھی ہی نہیں تو واضح کیا کرتا؟ صرف ایک خاکہ تھا جس میں وہاں پہنچ کر ہی رنگ بھرے جا سکتے تھے۔ گاڑی میں خاموشی ہوئی تو میں سوچنے لگا کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے اور ہر مرحلے پر خود کو ایک سیکولر ملک قرار دینے والے بھارت میں اسمبلی تک پہنچنے کے لیے ہر غیر جمہوری اور سیکولر حربہ استعمال کرنے والے جب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہوں گے تو اپنے عمل سے خود کو جمہوری اور سیکولر کیسے ثابت کرتے ہوں گے۔ بھارت کتنا جمہوری اور سیکولر ہے اس کا ایک تجربہ تو مجھے دہلی میں رہتے ہوئے جنتا پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران ہو گیا تھا، جب ہر مرحلے پر امیدواروں کی ذات اور اس کی برادری دیکھی جا رہی تھی، اور دوسرا عملی تجربہ اب اپنی انتخابی مہم کے پہلے مرحلے میں ہو رہا تھا۔ مدنار خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں نے دلی دل میں اپنے بوڑھے استاد کو برا بھلا کہتے ہوئے یاد کیا۔ بڑے میاں نے مجھے جب مصیبت میں پھنسا دیا تھا، میں جو اس سفر کے آغاز سے پہلے خاصا پر امید تھا، اب اس اندرونی ٹکراؤ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جس لشکر کے جنرل ہی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی طاق میں ہوں، اس کی کامیابی کے بارے میں بڑے سے بڑا خوش فہم بھی پور امید نہیں ہو سکتا۔ اجیت کی اس بات میں کافی جان تھی کہ بظاہر یہ پانچوں پارٹیاں ایک تو ہو چکے، لیکن حقیقتاً ان کے کارکن اب بھی آپس میں سر پھٹول میں مصروف تھے۔ ہندوستان کی جمہوریت سے جو بنیادی عنصر ہمیشہ سے غائب رہا وہ ایک مضبوط اپوزیشن تھی۔ 1947 سے 1967 یعنی آزادی کے 20 سال بعد تک پورے بھارت میں مسلسل کانگریس ہی واحد جماعت تھی جو مرکز اور صوبوں میں واضح ترین اکثریت حاصل کرتی رہی۔ کانگریس کا ٹکٹ کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا رہا۔ اپوزیشن پارٹیاں تو یوں تو بہت تھی، لیکن آپس میں کانگریس مخالف ووٹ تقسیم ہو جانے کی بنا پر کامیابی کانگریس ہی کا مقدر بنتی تھی۔ پھر دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مخالف قوتوں کے پاس جواہر لال نہرو جیسا کوئی لیڈر بھی نہیں تھا۔ کانگریس کے اندر سے اگر مخالفت ابھرتی بھی تھی تو وہ اسے بڑی خوبصورتی سے دبا دیا کرتے تھے۔ 1967 میں البتہ شمالی بھارت میں اپوزیشن نے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کیا
اور الیکشن میں مشترکہ امیدوار کھڑے کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف لوک سبھا میں کانگریس کی اکثریت میں واضح کمی آئی، بلکہ کچھ صوبوں کو بھی کانگریس راج سے نجات ملی۔ لیکن کچھ آپس کی سر پھٹول اور کچھ مرکز کی سازشوں کے ذریعے یہ تجربہ ناکام ہو گیا، لیکن اس تجربے نے کانگریس کو شکست دینے کا فارمولہ بھی فراہم کر دیا، جو 10 سال بعد صحیح ایک نئی پارٹی کی بنیاد بنا اور بھارت کے چھٹے عام انتخابات میں کانگریس کو پورے بھارت میں جنتا پارٹی کے امیدواروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہنگامی حالات کے نفاذ اور نس بندی کے خلاف بھرپور پروپگنڈے نے پہلے ہی اندرا مخالف لہر پیدا کر دی تھی۔ رہی صحیح کسر سنجے گاندھی کے اسکینڈلوں نے پوری کر دی، لیکن تمام تر موافق ہونے کے باوجود وہ لوگ آپس میں 10 گریباں تھے جنہیں متبادل قیادت فراہم کرنا تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا آنکھیں بند کیے بھارت کی سیاست کا ایک اجمالی خاکہ ذہن میں تازہ کرتا رہا، اور میرے شریک سفر سمجھتے رہے کہ میں تقریر کے نکات پر غور کر رہا ہوں، اور یوں خاموشی سے راستہ طے ہوتا رہا، یہاں تک کہ عبد القدیر نے گاڑی روک دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ہمارے پیچھے آئی ہوئی تمام گاڑیاں بھی رک رہی تھیں۔ رام پرکاش اور اجیت کار سے اترنے کے لیے اپنی جانب کے دروازے کھول چکے تھے۔ انہیں اترتا دیکھ کر میں نے بھی اپنی جانب سے دروازہ کھول کر اتر آیا۔ آپ بیٹھے رہیں سر، ہمیں بھی مزید آگے جانا ہے، قدیر نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہا۔ تب مجھے یاد ہے کہ راستے میں ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ میرے اور قدیر کے علاوہ باقی تمام افراد رام پرکاش کے مکان پر رک جائیں گے۔ میں آگے تمہارے برابر آ رہا ہوں، میں نے اپنے اترنے کا جواز پیش کیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنی بات کو نبھاتے میں اجیت کی خالی کی ہوئی اگلی سیٹ کی جانب گاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آگے بڑھا تو رام پرکاش بولا، کسی تکلف میں پڑے بغیر آپ روانہ ہو جائیں، میں اور اجیت بقیہ تمام افراد کو سنبھال لیں گے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اجیت کی سیٹ سنبھالی، کیونکہ پیچھے آنے والے اب اپنی گاڑی سے اتر کر ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ میرے بیٹھتے ہی قدیر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ قدیر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرا تعارف کروائے بغیر اس میٹنگ تک پہنچا دو؟ میں نے ایک خیال کے تحت جو اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا دریافت کیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں شجاع زیدی بھی موجود ہوں گے، جو میرے کچھ نہ کہنے کے باوجود آپ کے تعارف کا صحرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کریں گے۔ قدیر نے میری غلطی کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے کہا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مال کے برابر والے سٹڈی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کارروائی کا جائزہ لیں۔ قدیر نے پوری طرح میرے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ براہ راست شریک ہونے کے بجائے پہلے جائزہ لوں کہ وہاں موجود افراد کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اندازاً کتنے لوگ شریک ہوں گے؟ میں نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں 100 تو ہوں گے، قدیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور یہ تمام افراد وہ ہیں جو اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور رکھتے ہیں۔ اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اہم تو تم بھی بہت ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اہم تو ہوں، لیکن محض مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کی وجہ افتخار سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کچھ اس طرح جواب دیا کہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ رام پرکاش اور ڈاکٹر عبد القادر خان کے مکانات میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ محض 2 منٹ مڑنے کے ساتھ ہی قدیر نے ایک بڑے مکان کے باہر گاڑی روک دی۔ اس پورے علاقے میں بڑے بڑے مکانات تھے، لیکن یہ کوٹھی ان سب میں ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ کوٹھی کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی، لیکن باہر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیال سے میٹنگ جاری ہے، قدیر نے اپنی کار کو پارک کرنے کے بعد لاک کرتے ہوئے کہا۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ پیچھے سے چلتے ہیں اور کسی خالی کرسی پر بیٹھ کر خاموشی سے سنتے ہیں۔ اس دوران اس نے میری کئی بات کو ذہن میں رکھا تھا اور غالباً ایک نیا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ لون کی جانب حال میں شیشے ہیں، اور اگر ہم سامنے کی جانب سے گئے تو سب کی نظروں میں آ جائیں گے، قدیر نے اپنے گھر کی بناوٹ سمجھاتے ہوئے کہا۔ باقی تمام افراد تو آپ کو میرا دوست سمجھیں گے، لیکن اگر زیدی صاحب نے دیکھ لیا تو وہ نعرہ مار دیں گے۔ گیٹ میں داخل ہوتے اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ کتنی دیر ہو گئی میٹنگ شروع ہوئے؟ بہت دیر سے چلت رہی ہے سرکار، پوربی لہجے میں چوکیدار نے جواب دیا۔ گیٹ کے داہنے جانب ایک گلی میں موڑا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، اور پھر ہم کچن کے راستے مکان میں داخل ہوئے۔ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کچن میں اپنے کاموں میں مصروف لوگوں نے ہم پر ایک سرسری نظر ڈالی، لیکن ان میں سے کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ قدیر کا اندازہ صحیح تھا، 125 کے لگ بھگ لوگ اس کے بڑے ہال میں جمع تھے، لیکن ہماری آمد کو کسی نے بھی اس لیے محسوس نہیں کیا کہ ہم انتہائی خاموشی سے سب سے پچھلی رو میں 2 خالی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے، اور وہاں موجود تمام افراد کی توجہ ان صاحب کی جانب مبذول تھی جو ایک چھوٹے سے سٹیج پر کھڑے کچھ بول رہے تھے۔ یہ میرے والد ہیں، قدیر نے بیٹھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میں نے غور سے دیکھا تو قدیر میں ان کی کافی شباہت موجود تھی، لیکن ڈھلتی عمر کے باوجود وہ بھی قدیر جیسے خوبصورت نوجوان کے مقابلے میں سمارٹ نظر آئے ہیں۔ دراز قد اور چوڑے شانوں والے ڈاکٹر عبد القادر خان، سرخ و سفید رنگت کے مالک، کھچڑی نما بالوں اور چہرے پر موجود بردباری ان کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ کہنا غلط ہے صاحبوں کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت تو گزر چکا ہے، فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور فیصلہ ہم نے نہیں بلکہ اس شخص نے کیا ہے جس نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ قرآن اور گیتا کی جنگ ہے۔ میں نے اور قدیر نے ایک دوسرے کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا۔
दोनों की निगाहों में एक ही फिक्रा था, कैसिक यहाँ पहले से मौजूद है और ये लोग सुन चुके हैं। माजी में कांग्रेस के साथ अपनी तमाम तर वफादारियों और राजा साहिब और उनके ख़ानदान के साथ अपनी दोस्ती के बावजूद मैं समझता हूँ कि मुझसे बड़ा शायद ही कोई बेगैरत होगा, और एक मैं क्या, कोई भी मुसलमान शायद ही ऐसा होगा जो कलमा हक भी पढ़े, रब काबा की वहदानियत पर यकीन भी रखे और कुरान और गीता की जंग करार दी जाने वाले इलेक्शन में गीता की हिमायत करे। शिद्दत जज्बात से डॉक्टर साहिब का चेहरा सुर्ख हो रहा था और मैं सोच रहा था कि जिस शख्स के बारे में मुझे बताया जा रहा था कि वो मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ साबित होगा, वो तो मेरा सबसे बड़ा हमायती साबित हो रहा था। कुछ इसी तरह के जज्बात कदीर के चेहरे पर भी जाहिर हो रहे थे, लेकिन हम दोनों खामोश थे। अब सवाल ये नहीं रहा कि हम वोट किसे देंगे या इलेक्शन में किसकी हिमायत करेंगे, उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, बल्कि अब हम सबको सर जोड़कर एक हिकमत अमली तय करनी है। हमें अपनी आवाज़ को इतना मौसर बनाना है कि आइंदा किसी के ज़हन में तासुब की आग भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने का ख्याल तक ना आ सके। डॉक्टर साहब ने तेज़ी से अपने मकसद की जानिब आते हुए कहा, और मेरे ख्याल में आज ही फैसला करने के बाद कि हम इन इंतखाबात में जनता पार्टी के उम्मीदवार सिकंदर साहिब के दामे दर में और सुखनी हमायत करेंगे। एक कमेटी तश्कील देंगे जो सिकंदर साहिब से मुलाकात करे और इन्हें इस हल्के के हर मुस्लिम घराने की हमायत का यकीन दिलाने के साथ साथ ये मालूम करे कि वो हमसे क्या ताउन चाहते हैं, या खुद अपने तौर पर हमें देखना होगा कि हम किस किस महाज पर इनकी मदद कर सकते हैं, और इसके लिए हम शुजा ज़ैदी साहिब की मदद के तलबगार होंगे। वो फौरी तौर पर इनसे हमारे वफद की मुलाकात का एहतमाम करें। इसके बाद हम दोबारा यहाँ मिलेंगे ताकि हमारा आइंदा का लाहेमल तय हो सके। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने अपनी बात मुकम्मल की और फिर अपनी दाहिनी जानिब की एक कुर्सी पर बैठ गए। सरगोशियों की आवाज़ें आना शुरू हुई, लेकिन किसी भी तरह वो आवाज़ें बुलंद नहीं हुई थी। स्टेज के दाहिनी तरफ जहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे, वहाँ पर कुछ देर सलाह मशवरे होते रहे। वही मुझे शुजा ज़ैदी भी बैठे नजर आ गए, जो इस वक्त इन मशवरों में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें मादूम होती चली गईं, क्योंकि दोस्तों की जानिब एक घनी दाढ़ी वाले बुजुर्ग चलते हुए आ रहे थे। ये यहाँ की जामे मस्जिद के इमाम यूसुफ साहिब है, कदीर ने आहिस्ता से सरगोशी करते हुए कहा। बाहम मशवरे के बाद यह तय किया गया कि मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर डॉक्टर साहिब की तजवीज़ पर राय ली जाए। यूसुफ साहिब ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, लिहाजा वो साहिबान जो डॉक्टर साहिब की तजवीज़ से मुत्तफिक हैं अपने हाथ बुलंद कर लें। यूसुफ साहिब का फिक्रा मुकम्मल होते ही हाल में मौजूद तमाम अफराद ने अपने हाथ खड़े कर दिए। खुशी की लहर मेरे जिस्म में दौड़ रही थी, कुदरत मेरी हमायत कर रही थी। एक लफ्ज़ कहे बगैर मैं एक भरपूर और मौसर हमायत हासिल करने में कामयाब हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, यूसुफ साहिब ने पूरे हाल में बुलंद हाथों को देखकर कहा, और फिर इसके साथ ही इनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी। क्यों साहिब, कि आप इस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं हैं? उन्होंने मेरी जानिब इशारा किया था, क्योंकि मैंने हाथ नहीं उठाया था। और अगर मुत्तफिक नहीं है तो यह आकर फरमाएं कि इस तजवीज़ में क्या खामी है। पूरे हाल की नज़रें मेरी जानिब घूम चुकी थी और मैं परेशान था कि इसका क्या जवाब दूँ। लोगों ने उचक चक्कर मुझे देखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कदीर की कोहनी मारकर होशियार करने के बावजूद मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। जिन अफराद को मुझे देखने में मुश्किल पेश आ रही थी, वो अपनी जगह से इस इख्तिलाफ करने वाले नौजवान को देखने के लिए खड़े हो गए थे, और उनमें शुजा ज़ैदी भी शामिल था। मुझ पर पहली नज़र डालते इसकी आंखों में हैरत उतरती चली गई, और शायद इसी हैरत का कमाल था कि वो सख्ते के आलम में आ गया। लेकिन इससे पहले कि मौलाना कुछ और कहते या मैं और शुजा ज़ैदी दोनों में से किसी एक की ताकत गुफ्तार वापस आती, कदीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मेरे बराबर बैठे हुए साहिब इसलिए खामोश हैं कि ये सिकंदर साहिब को अपनी हमायत का यकीन नहीं दिला सकते। इसके बावाज बुलंद किए गए पहले फिक्रे के साथ ही ना सिर्फ तमाम हाथ गिर गए, बल्कि हैरत और तजस्सुस हर जहन में अपने इंतहा को पहुंच गया। माँ सिवा शुजा ज़ैदी के वहां मौजूद हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, कौन है ये शख्स, कौन है? और वजह इसकी ये है कि ये खुद सिकंदर हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कदीर ने अपनी बात मुकम्मल की, तो शायद किसी भी शख्स को पहले मरहले पर इसकी बात का यकीन नहीं आया। इन्हें तो यही मालूम था कि सिकंदर आज ही दिल्ली से यहाँ पहुंचा है और एक जलसा से खिताब करने वाला है। आइए सिकंदर साहिब, कदीर ने कहा, और मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसके साथ ही एक अनजाने जज्बे के तहत हॉल में मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो अपनी जगह हैरतों में इस तरह डूबे हुए थे कि किसी को भी ताली बजाने का ख्याल तक नहीं आया। फिर न जाने किस कोने से एक लहराती आवाज़ आई, नाराए तकबीर। और वहां मौजूद हर फर्द ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, अल्लाह अकबर। और इसके बाद नारे लगने शुरू हुए तो वो मुनज़्ज़म इजलास, जहाँ चलने में पहले सरगोशियों में बात करना भी मायूब समझा जा रहा था, फलक शिगाफ नारों से गूंज रहा था। खामोश और संजीदा चेहरों वाले वो बुर्दबार बुजुर्ग, जो शायद बहुत देर से अपने जज्बात छुपाए बैठे थे, इन्हें भी अचानक अपने अपने उबलते जज्बात के इजहार का एक मौका मिल गया।
और वो भी मुकम्मल तौर पर इस नाराबाजी में शरीक थे। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि डॉक्टर अब्दुल कादिर और शुजा ज़ैदी और मौलाना यूसुफ या एक दो दीगर अफराद के अलावा कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। हर शख्स तालियां बजाने और नारे लगाने में मसरूफ जरूर था, लेकिन किसी ने भी अपनी मखसूस जगह से जुम्बश तक नहीं की थी। जो अफराद मेरी समत लपकते हुए वो भी मेरे इस्तकबाल करने और मुझे खुश आमदीद कहने आगे बढ़े थे। ये चीज़ मेरे हैरत का बायस इसलिए थी कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी तंजीम शिकनी की वजह से मशहूर थे। यूँ तो सियासी सतह पर मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें हैं जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करती हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और मुस्लिम लीग समेत कोई भी तंजीम ऐसी नहीं थी जो 2% से भी ज़्यादा मुसलमान आबादी में रसूख हासिल हो। पूरे हिंदुस्तान के 32 करोड़ से भी ज़ायद वोटरों में मुसलमान वोट कमोबेश 55 से 60 लाख थे, लेकिन इसके बावजूद मुंतशिर होने की बिना पर इनकी आवाज़ थी और ना ही कोई सियासी दबाव। लेकिन हैरत की बात यह थी कि यहाँ पर यह बात नज़र नहीं आ रही थी। आपने बड़ी ज्यादती की, जो यूँ चुपके से पीछे आकर बैठ गए। डॉक्टर साहब ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने आपको कदीर के साथ हाल में होते ज़रूर देखा था, लेकिन यही समझा था कि कदीर अपने किसी दोस्त के साथ आया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए स्टेज पर एक कुर्सी डाल दी गई और मुझे इस पर बिठाने के बाद मौलाना और डॉक्टर साहब में कुछ गुफ्तगू हुई और फिर मौलाना ने माइक संभाल लिया।